حاضرین جمعہ، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی وہ آیت سورۃ النساء میں، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں انجانے میں کرتے ہیں۔ نادانی میں انجانے میں کرنے والے گناہ پر اللہ رب العالمین کہتا ہے ان لوگوں کے لیے توبہ ہے۔ یہ لوگ فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع ہوتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان لوگوں کی ہی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو جان بوجھ کر اللہ گناہ کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں۔ یہ لوگ ہیں جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو غرغرے کی حالت میں کرتا ہے۔ جو بندہ سکرات کی حالت میں ہو، نزا کی حالت میں ہو، اس وقت کہے اے اللہ مجھے معاف فرما، تو اس بندے کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے فرعون کا واقعہ، جب فرعون ڈوبنے لگا، ڈوبتے وقت کہا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اب ایمان لے آتا ہوں اس معبود کا جس کا بنو اسرائیل عبادت کرتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا آلان، اب تو اسلام قبول کرتا ہے، اب تو توبہ کرتا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو نے گناہ میں تھا، معصیت کر رہا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین فرعون کی دعا قبول نہ کیا، فرعون کی توبہ قبول نہ کیا، کیوں؟ وہ نزا کی حالت میں کر رہا ہے، ڈوبتے وقت کر رہا ہے، مرتے وقت کر رہا ہے۔ حاضرین، انبیاء کرام علیہ السلام جب کبھی وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، جب کبھی انہیں غلطی کا احساس ہو جاتا تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ایک درخت کا پھل مت کھانا، لیکن کسی پھسلاؤں میں بہکاؤں میں آ کر وہ اس پھل کھا لیے، اس درخت کا پھل کھا لیے۔ اللہ رب العالمین ان کو وقتی سزا دیا تھا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام جب نادانی میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ بیٹھتے ہیں ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے، اس وقت کہتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، بیٹا ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ہوئے حالت میں باپ کو بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا نہیں جایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیرا وعدہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہارے خاندان والوں کو، تمہارے گھر والوں کو اللہ بچائے گا، لیکن ڈوبتے ہوئے حالت میں دیکھا نہیں گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پوچھ بیٹھے یہ میرا بیٹا ہے، ڈوب رہا ہے، تیرا وعدہ ہے نا یا اللہ؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو حاکموں کا حاکم ہے۔ اللہ تنبیہ کے طور پر نوح علیہ السلام کو کہتا ہے قال یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، تیرے گھر والوں سے نہیں۔ کیوں؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل تیرے عمل کے خلاف ہے، نیک کام کے خلاف ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں۔ یہ کہنا تھا
یہ کہنا تھا. اللہ کہتا ہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت ہو جانا. یہ کہنا تھا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے فوراً رجوع ہوتے ہیں, کہتے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے میرے رب, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں تجھ سے ایسا سوال کر دوں کہ مجھے اس کا علم نہیں اور میں جہالت میں. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی, اگر تو مجھے معاف نہ کیا, وترحمنی, اگر تو مجھ پر رحم نہ کیا, اکم من الخاسرین, میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام, جب بنی اسرائیل کا ایک آدمی فرعون کے ایک آدمی سے لڑ رہا تھا, اس وقت بنی اسرائیل کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا ہے. موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے جاتے ہیں, فرعون کے آدمی کو ایک مکہ مارتے ہیں, وہ موت ہو جاتی ہے اس کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے رجوع ہوتے ہیں. رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے میرے نفس پر ظلم کیا ہے, فاغفر لی, مجھے معاف کیجیے. دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام اس آیت کا مصداق ہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء, جب انجانے میں بجہالت, انجانے میں جب کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ہم بھی ہماری زندگی میں جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع ہونا چاہیے. جب کبھی ہمیں غلط کام کر بیٹھے, ہمارے سے خطا ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے. رجوع ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کی دعا ذہن میں رہنا چاہیے, ظلمنا انفسنا, نوح علیہ السلام کی دعا ذہن میں رہنا چاہیے, رب انی ظلمت نفسی, موسیٰ علیہ السلام کی دعا ذہن میں رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے میں سرنڈر ہوں. اللہ میں سرنڈر ہوں, میں گناہ کر بیٹا ہوں, مجھے معاف فرما. میں ظالم ہوں, مجھے معاف فرما. اگر تو معاف نہ کیا میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. حاضرین, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا واقعہ بھی کچھ ایسا. جب کبھی وہ گناہ کر دیتے, ان کو ایسی پشیمانی ہوتی, وہ ایسے پریشان ہو جاتے گویا ان کے اوپر ایک بوجھ ہے. ہاں واقعاتاً گناہ ایک بوجھ ہے, انسان اسے لیا پھرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کبھی گناہ کر بیٹھتے فوراً ایک تو اللہ سے توبہ مانگتے, دوسرا اگر کسی ذریعے سے دنیا میں سزا ملنا ہے تو فوراً اللہ کے نبی کے پاس جاتے. اللہ کے نبی میں فلاں گناہ کیا ہوں, اس کا کیا سزا ہے مجھے دے دیجیے. دیکھیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ طہرنی, یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ وہی حق, تجھ پر افسوس ہے, ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ, تو جا اللہ سے معافی مانگ, اللہ تجھے معاف کر دے گا. نہیں پوچھا کہ کیا گناہ کیا, تو جا اللہ سے مانگ, اللہ معاف کر دے گا. حضرت معاذ تھوڑی دور جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, یا رسول اللہ طہرنی, مجھے پاک کیجیے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جا استغفر اللہ وتب الیہ, اللہ کی طرف توبہ کر اور اللہ تجھے معاف کرے گا. پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں. معاذ بولتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی, یہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے نا. معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی پھر بولتے ہیں وہی حق, ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ, جا اللہ سے مانگ, اللہ سے مغفرت طلب کر, اللہ معاف کرے گا. جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر بولتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میں تجھے کس چیز سے پاک کروں, میں تجھے کس چیز سے پاک کروں. معاذ بولتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے, مجھے پاک کیجیے. زنا جب انسان زنا کر دیتا ہے اسے رجم کے ذریعے سے مارا جاتا ہے, وہ انتقال کر جاتا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہو, پتھر سے مارا جاتا ہے, وہ شادی شدہ ہے تو اسی میں مر جائے گا. معاذ رضی اللہ عنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوتھے مرتبہ آئے. جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں معاذ کو دیکھو, کہیں اس کا ذہنی توازن تو برقرار ہے, دیکھو نا. صحابہ کرام دیکھ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی معاذ کا ذہنی توازن برقرار ہے, برابر ہے. پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں دیکھو کہیں پیا ہوا تو نہیں, شراب نشے میں آ کر تو نہیں کہہ رہا ہے,
صحابہ اٹھ کر ایک صحابی اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سونگ کر ماعز شراب پیے ہوئے بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ماعز کو رجم کیجیے. ماعز رضی اللہ عنہ کو رجم کیا جاتا ہے. رجم کرنے کے بعد صحابہ کے 2 گروپ بنتے ہیں. صحابہ میں سے ایک گروپ بولتے ہیں ماعز رضی اللہ عنہ اپنے گناہ کی وجہ سے خود کو ہلاک کر لیا. یہ گروپ ایک صحابہ کے ایک گروپ بات کرنے لگتے ہیں ماعز کیا ہی توبہ کیا, کتنا اچھا توبہ تھا ماعز کا. یہ 2 گروہ تھے. پھر 2-3 دن کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس بیٹھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز کے سلسلے میں بولے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ تم ماعز کے لیے استغفار کرو, مغفرت طلب کرو. اللہ کے نبی نے اس وقت کہا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتهم. اگر ماعز کا یہ توبہ, ماعز نے جو توبہ کیا, اگر یہ توبہ امت کے درمیان بانٹ دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہے. اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں مردوں کا یہ حال, دیکھیے عورتوں کے حال کیا تھے. غامدیہ کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. واقعہ اسی طریقے سے ہے. طہرنی, مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہیں, جاؤ اللہ سے معافی مانگو. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتی, وہ عورت بولتی ہے اللہ کے نبی کیا مجھے ماعز کی طرح واپس لوٹا رہے ہیں؟ میں تو اسی سے زنا کی ہوئی ہوں, اسی سے میں حاملہ ہوں. اللہ کے نبی بولتے ہیں جا, جب بچہ جنم دے دے تو اس وقت آنا. وہ عورت جاتی ہے, جنم دینے کے بعد وہ بچے کو ساتھ لے کر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھر بولتے ہیں تو جا, بچہ کھاتے پیتے رہتے وقت آنا. روٹی کو ساتھ لے کر دودھ رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد روٹی ہاتھ میں دے کر بلا لے کر آتی ہے بچے کو, لے کر آتی ہے بچے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کسی صحابی کے ہاتھ میں بچہ دیا, اس کی کفالت تم کرنا. اور اب حکم دیتے ہیں اس عورت کو رجم کیا جائے, اس عورت کو رجم کیا جائے. رجم کر دیا گیا. کرتے ہوئے ایک صحابی پتھر اٹھاتے ہیں, ایک صحابی پتھر اٹھاتے ہیں, اس کے سر پر مارتے ہیں, اس کا خون ان کے بدن پر پڑ جاتا ہے. پڑنے کی وجہ سے اس عورت کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ سنائی دیتے ہیں. اس وقت فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بلاتے ہیں, یا مہلن یا خالد, یا خالد مہلن, یہ خالد آئیے ادھر. اگر لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اگر اس عورت کے توبے کو اگر مدینے والوں میں اگر بانٹ دیا جائے تو یہ مدینے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تڑپ. وہ جب کبھی گناہ کر بیٹھتے تو فوراً اللہ سے رجوع کرتے. جب کبھی وہ گناہ کرتے وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے. جب کبھی وہ گناہ کرتے تو سوچتے کہ میں اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہوں. لیکن ہم بھی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, روزانہ کچھ نہ کچھ گناہ کرتے ہیں. کسی کو ستاتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں, کسی کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں یہ توبہ کا مادہ پیدا ہی نہیں ہوتا. یاد رکھیے, جو بندہ توبہ کے بغیر جائے گا اسے جہنم کی آگ ہے. جو بندہ توبہ کے بغیر جائے گا قیامت کے دن ہولناک عذاب اسے دی جائے گی. جو بندہ توبہ کے ساتھ, توبہ استغفار کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس ملے گا. ہاں, ہر بندہ گناہ کرنے والا ہے, لیکن وہی بندہ بہتر ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین تواب. ہر بنی آدم گناہ کرنے والا ہے, آدم کے اولاد گناہ کرنے والے ہیں. وخیر الخطائین, گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو فوراً توبہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ عز وجل, بے شک اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل, اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے. لیتوب مسیء اللیل, لیتوب مسیء النہار, جو بندہ دن بھر صبح سے شام تک گناہ کیا, جو بندہ صبح سے شام تک گناہ کیا, اللہ رب العالمین رات کے وقت ہاتھ کھولتا ہے تاکہ بندہ جو صبح سے شام تک گناہ کیا ہے وہ معافی مانگے, میں معاف کر دوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ, صبح کے وقت میں اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے. لیتوب مسیء اللیل, جو بندہ رات میں گناہ کیا ہے وہ بندہ صبح کے وقت اللہ سے معافی مانگے, اللہ معاف کر دے. حاضرین, یہ جو سلسلہ ہے
اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ قیامت تک چلے گا. قیامت تک اللہ رب العالمین صبح میں ایک مرتبہ ہاتھ کھولے گا, شام میں ایک مرتبہ ہاتھ کھولے گا, تاکہ بندہ جو صبح میں گناہ کیا ہے شام میں معافی مانگ لے, رات میں جو گناہ کیا ہے صبح میں معافی مانگ لے. یاد رکھیے, جو بندہ استغفار کی پابندی کرتا ہے, جو بندہ اس دنیا میں استغفار کی پابندی کرتا ہے, وہ دنیا کا طاقتور انسان ہے. جو بندہ دنیا میں استغفار کرتا ہے, اللہ رب العالمین وہ بندہ جو چاہے دے گا. اللہ رب العالمین جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کے کمائی میں برکت دے گا. جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس دنیا میں اسے خوشحالی نصیب کرے گا. اللہ رب العالمین جو بندہ استغفار کرتا ہے اسے نار جہنم سے بچائے گا. جو بندہ استغفار کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے گا, جنت میں لے جائے گا. اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. کیا ہی خوش نصیب بندہ ہے وہ جس کے صحیفے میں نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار کے کلمات ہوں. وہ کیا ہی خوش نصیب بندہ ہے. اس دنیا میں اگر طاقتور بننا چاہتے ہیں, اس دنیا میں اگر ہم مضبوط رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کیجیے, اللہ سے معافی مانگیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ ہود میں کہتا ہے یا قوم استغفروا ربکم, یہ قوم تمہارے رب سے معافی مانگیے. ثم توبوا الیہ, اس کی طرف پلٹ آئیے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے بارش برسائے گا. ویزدکم قوتا الی قوتکم, تمہارے طاقت میں بڑھوتری دے گا. تمہارے بدن میں طاقت ہے اور اضافہ کرے گا, طاقت نہیں ہے اور اضافہ کرے گا. ایمان کی طاقت اللہ رب العالمین دے گا, بدنی طاقت انسان کو اللہ رب العالمین دے گا اس استغفار کی وجہ سے. حضرت سورہ نوح میں اللہ رب العالمین جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کے لیے بہت سارے چیزیں دیتا ہے. بندے کو مال کی ضرورت ہے تو کیجئے استغفار, بندے کو بچوں کی ضرورت ہے کیجئے استغفار. اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تمہارے رب سے تم استغفار کرو, بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ آسمان سے پانی برساتا ہے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, یہ اموال, یہ بیٹے بچوں سے اللہ رب العالمین نوازے گا, گھر میں برکت دے گا, مال میں برکت دے گا. جنات, ایسے باغات دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ کے حاضرین, اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو غم بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں. اس تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لزم الاستغفار, جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا, چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہمیشہ اپنے زبان سے استغفار کو کثرت سے پڑھتا رہے گا, اس کے زبان اگر تر ہو استغفار سے. اللہ کے نبی نے کہا من لزم الاستغفار, جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے جعل اللہ من کل ہم فرجا, اللہ اس کے لیے اگر غم ہے تو اسے خوشحالی دے گا, اگر وہ بدبخت ہے تو اسے خوشبخت بنا دے گا, وہ تنگی میں ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ تنگی میں ہے وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا, تو اس کے لیے اللہ رب العالمین آسان راستہ کھول دے گا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ رب العالمین اسے ایسے جگہوں سے رزق دے گا وہ گمان میں نہیں رہ سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق آئے گا. اللہ رب العالمین ایسے چیزوں کو اللہ رب العالمین ہم کو دیتا ہے, استغفار کی وجہ سے ہم گن نہیں سکتے. حاضرین, امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے کو عذاب جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی جو استغفار کرتا ہے. حسن بصری سے پوچھا گیا رحمہ اللہ کیسے کہتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اسے آگ نہیں چھوئے گی, عذاب نہیں دیا جائے گا؟ حسن بصری نے کہا اللہ کا حکم ہے وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون, جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے عذاب نہیں دے گا, تو استغفار کرنے والے کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو ایک بیماری ہوتی ہے, بخار ایک بیماری, زکام ایک بیماری, دنیا میں جو جو بیماریاں ہیں سب کے لیے اللہ رب العالمین نے دوا رکھی ہے. یہ گناہ بھی ایک بیماری ہے, یہ گناہ بھی ایک بیماری ہے. اس بیماری کا علاج امام ابن قیم فرماتے ہیں الاستغفار دواء للخطایا, یہ استغفار گناہ کے لیے دوا ہے. ومفتاح للفلاح والنجاح, یہ استغفار ایک چابی کنجی ہے کامیابی کے لیے اور نجات کے لیے. سوچئے اس دنیا میں رہتے ہوئے
اگر ہم کامیاب ہونا چاہیں، یہ مومن سر بلند ہونا چاہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے. ہمیشہ اپنے زبان سے استغفار کے کلمات ہونا چاہیے. استغفر اللہ جیسے کلمات سید الاستغفار جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات میں سے رکھتے تھے. اگر جنت پانا چاہتے ہو، عذاب جہنم کے لیے استغفار کی ضرورت. اگر جنت پانا چاہتے ہو تو استغفار کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سید الاستغفار سکھایا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک. یا اللہ، اس جملے کو نوٹ کیجئے، اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک. تیری نعمت اور میرے گناہ کا اعتراف میں کرتا ہوں. تو نے مجھ پر بہت ساری نعمتیں کیا ہیں، تیری نعمتیں مجھ پر زیادہ ہیں اور میں گنہگار بندہ ہوں. فاغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما. جو بندہ سید الاستغفار صبح میں پڑھے گا، اگر شام ہوتے ہوتے وہ انتقال کر جائے، صبح سے شام تک کے درمیان میں کوئی بندہ انتقال ہو جائے، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. اگر کوئی بندہ شام کے وقت میں سید الاستغفار پڑھ لے، یہ دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی پڑھ لے، پوری دعا اگر پڑھ لیا جائے، صبح ہوتے ہوتے کوئی بندہ درمیان میں انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی نے کہا دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار بندے نہ تھے، کبھی وہ گناہ نہیں کی. پیارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا اللہ. پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. میرے دل کبھی غفلت میں آ جاتی، میرے دل کبھی غفلت میں پڑ جاتے، اس وقت میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں پیارے نبی کو ہم نے ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑھتے ہوئے ہم نے سنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ استغفار میں رہتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلاتے ہیں. ابو بکر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دعا سکھلائیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعا سکھلاتے ہوئے کہتے ہیں یہ دعا تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پڑھنا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے میرے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں. فاغفر لی، مجھے معاف فرما. دیکھیے بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد غفرانک کہہ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استغفار کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور عادت بھی بناتے ہیں. اس لیے کثرت سے استغفار کرنا، ہماری زندگی میں استغفار کو معمول بنا لینا، یہ ہماری زندگی میں نجات کا ذریعہ ہے. انسان کو طاقت ملتی ہے. انسان کو اگر تھکان محسوس ہو تو کہو استغفر اللہ. اگر انسان کو دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف ہو تو فوراً استغفر اللہ کہنا چاہیے. بچوں کی ضرورت ہو تو استغفر اللہ، مال کی ضرورت ہو تو استغفر اللہ. اگر زراعت کرنے والے ہیں تو زراعت کے لیے بارش کی ضرورت ہے تو کہو استغفر اللہ. گرمی کا موسم ہے، اس وقت بارش کی ضرورت ہے، کہو استغفر اللہ، اللہ بارش نازل کرے گا. ہاں، ہمیشہ ہمارے زبان سے استغفار کی کلمات ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے حقیقی مومن بن کر، حقیقی مسلمان بن کر، کثرت استغفار کرنے والے انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے. آمین. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.